الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی، آخری نبی، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے پوچھے کہ سب سے قرآن کی وہ عمدہ آیت بتاؤ، وہ اعلیٰ آیت بتاؤ، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ بولے کہ سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ آیت آیت الکرسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، الحمدللہ، مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن کے بہترین ماہرین بن چکے ہو، ماہر بن چکے ہو، اور جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے، یہ صحابہ ہیں۔ قرآن میں آیا ہے اللہ لا الہ الا ہو کہ جیسے ہفتہ میں سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، سال میں سب سے بہترین مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مہینہ میں سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 صفتیں، 5 خاصیت بتائی گئی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، موت دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے، تم نہیں جانتے کہ مشکل کشا وہ ہے جو ساری چیزوں پر قادر ہو۔ مشکل کشا وہ نہیں ہو سکتا جو اگر مر جائے تو اس کا آنکھ کوئی اور بند کرے، اس کے پاؤں کو اکٹھا کوئی اور کرے، اس کے منہ کو کوئی اور بند کرے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ جس کا وضو کوئی دوسرا بنوائے، جس کو غسل کوئی دوسرا دے، جس کا کفن دفن کوئی دوسرا دے، جس کا قبر کوئی اور کھودے، جس کا جنازے نمازہ کوئی اور پڑھائے، جس کو قبر میں کوئی اور اتارے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا تو وہ ہے جو ساری چیزوں پر قادر ہے۔ الحی القیوم، زندہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی یہ دنیا فانی ہے، یہ ساری چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ جو انسان اپنے جنازے نمازہ نہیں پڑھا سکتا ہو، جو اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا ہو، جو وضو نہیں بنا سکتا ہو، جو خود تختے پر لیٹ کر اٹھنے پر قادر نہ ہو، جو اگر کوئی آواز مارے تو بولنے پر قادر نہ ہو، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا تو صرف اللہ اور اللہ کی ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان وہ ہے کہ اسے نیند نہیں آتی۔ مشکل کشا وہ ہو سکتا ہے جسے نیند نہ آئے، جسے ایک پل کے لیے جھپکی نہ آئے، جسے اونگ تک نہ آئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ قرآن میں ہے، آیت الکرسی میں ہے، آپ دیکھیں۔ جسے روز مرہ کی زندگی میں لاکھوں انسان کو پیدا کرنا ہو، لاکھوں کو موت دینا ہو، لاکھوں کو روزی دینا ہو، وہ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک پل کے لیے اونگ کیسے سکتا ہے؟ مشکل کشا تو وہ ہے جو سوئے نہیں، جس کو نیند نہ آئے۔ اگر انسان کو ایک دن نیند نہ آئے تو وہ پاگل ہو سکتا ہے۔ انسان اگر دوسرے دن نیند نہ آئے تو اس کی موت ہو جائے گی۔ لیکن مشکل کشا تو وہ ہے جو ہمیشہ جس کو اونگ تک نہیں آتا، جس کو جھپکی تک نہیں آتی۔ یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ آیت الکرسی کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اور نبی نے سوال کیا صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام نے بتایا، اور اللہ کے نبی نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ۔
लहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज, उसी का है जो कुछ आसमान में है और जमीन में है। ये सच है, ये सारी चीज आसमान में है, जमीन में है। पहाड़ उनका, ये दरिया उनका, ये सितारे उनके, ये जमीन, ये दुनिया की चीजें हैं, ये दरख्त हैं, ये सारी चीजें अल्लाह की बनाई हुई है। ये सारी चीज पर अल्लाह कादिर है। मौत देने पर, हयात देने पर, बीमार करने पर, शफा करने पर अल्लाह कादिर है। सारी चीज जो कुछ जमीन में है, आसमान पे है, ये इंसान को बनाने वाला अल्लाह तबारक व तआला, इंसान को मौत देने वाला अल्लाह तबारक व तआला। ये मैं नहीं कह रहा, ये आयतुल कुर्सी बता रहा है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, लोग कहते हैं, उस टाइम मुशरिकीन मक्का भी कहा करते थे, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। 23वां सिफ़ारा है, अब उसमें देखें सूरह ज़ुमर में, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि दुनिया के जो हमारे पीर बुजुर्ग हैं, जो अल्लाह वाले दुनिया से जा चुके हैं, वो इस तरह अपनी बातों को मनवा लेते हैं। उनकी दलाइल देखिए, वो इस तरह अपनी बातों को मनवा लेते हैं अल्लाह से कि जैसे एक बेटी कहे कि अब्बा मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, और अब्बू उनका कहने पे, जिद पे आने पे, उनके बाल बच्चे की जिद की वजह से वो काम कर देते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जाओ हटो, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है, किसकी हिम्मत है जो मेरी इजाजत के बगैर दम भी मार सके? कौन है जो मेरी इजाजत के बगैर दम भी मार सके? हाँ, मैं जिसको इजाजत दूंगा वो शफात करेंगे, मैं जिसको इजाजत दूंगा वो शफात करेगा। मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। न ये तो नबी कर सकते हैं, न सहाबा कर सकते हैं, न कोई पीर बुजुर्ग कर सकते हैं। अल्लाह के बगैर मर्जी के कोई दम भी नहीं मार सकता। आप कुरान देखें, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है। अल्लाह तबारक व तआला कहते कि मैं जानता हूँ जो कुछ तुम्हारे 100 साल आगे होने वाला है, 100 साल पीछे होने वाला है, ज़मीन में क्या बन रहा है, आसमान में क्या बन रहा है, कब्र में क्या तकलीफ़ें दी जा रही है, किसको सज़ा मिल रही है, कौन जन्नत की आवो हवा में है, कौन जहन्नम की अज़ाब में है, मैं सब कुछ जानता हूँ। कौन इंसान क्या खाएगा, कौन किस हालत में रहेगा, कौन कैसे मरेगा, मैं सब चीज़ जानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, यअलमु मा बैन अयदीहिम मा खल्फहुम, कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। यहाँ तो बात तो साफ जाहिर हो गई। ये मैं नहीं बता रहा, आयतुल कुर्सी है, आयतुल कुर्सी का तर्जुमा करें, सिर्फ दम दुरूद करने के लिए नहीं है। ये आयतुल कुर्सी वो है जिससे बड़ी बड़ी जिन्नात जैसी ताकतें भाग जाए, और इस तरह भागे कि जैसे हवा के सामने घास भाग जाए। आयतुल कुर्सी वो है। आयतुल कुर्सी की बहुत सारी फायदे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी खूबियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें शिर्क की जड़ें काट कर रख दी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो मेरी इजाजत के बगैर दम मार सके? सिफारिश तो दूर की बात है, सोच कर देखिए। यह सिफारिश या मेरे सामने कोई बात मनवा ले, जो लाखों मन मिट्टी के नीचे आ चुका हो, जो अपनी कब्र खोदने पर कादिर न हो, जो अपनी जनाजे नमाजा पढ़ाने पर कादिर न हो, वो किसी की मुश्किल कुशा कैसे कर सकता है? वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। और सारी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मेरे अहाते के अंदर है, और जो कुछ, और मेरी कुर्सी ज़मीन और आसमानों के ऊपर छाए हुए हैं। मेरी कुर्सी ज़मीन और आसमानों के ऊपर छाए हुए हैं। सारी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में है, अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े में है। ये आसमान, ये ज़मीन, उससे कोई भी चीज़ बाहर नहीं।
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت آسمان اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اور یہ ان کی کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، چاروں طرف سے چھائی ہوئی ہے۔ اور ان کے قرآن میں آیا ہے ایک جگہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 8 فرشتے۔ یہ وہ کرسی نہیں، پلاسٹک کی کرسی نہیں ہے، یہ لوہے کی کرسی نہیں ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کرسی تو بڑی مضبوط ہے، ہماری کرسی تو وہ کرسی ہے۔ کوئی کرسی ورسی نہیں ہے، یہ کرسی تو وقتی کرسی ہے، یہ تو ٹوٹ جانے والی کرسی ہے۔ لیکن وہ کرسی ہے اللہ جس کو 8 فرشتے اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی وما کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور وہی ہے ذات جو بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بلند مرتبہ والا نہیں، کوئی عظمت والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اور آپ اگر آج نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں، قرآن صحیح پڑھنے والے بنیں، قرآن کا ترجمہ دیکھنے والے بنیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو یقین ہو جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو قرآنوں کے اندر آیا، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یقین ہے، آج بھی یقین ہے، اور مرتے دم تک یقین رہے گا کہ قرآن کا ہر ایک ورڈ سچا اور پکا ہے، اور اس میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں۔ اس لیے قرآن دیکھنے والے بنیں، قرآن پڑھنے والے بنیں، قرآن سمجھنے والے بنیں، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، آپ خود بھی پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔